ایسے خواب جو رہنمائی والے ہیں، سبحان اللہ، اپنی اصلاح، دوسروں کی اصلاح، رہنمائی اور پیار محبت کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں خواب۔ بڑے ہی خوبصورت پیارے خواب ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو رہنمائی والے ہیں، محبت پیار والے ہیں۔ نمبر 1، خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ رب العزت اس سے بڑے بڑے اچھے پیارے خوبصورت نیک کام لیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ عزت پائے گا، سکون پائے گا، مقام پائے گا اور وہ مرتبہ پائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 2، خواب کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنا یا روشنی نظر آنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ رب العزت اس کو دین کی توفیق عطا فرمائیں گے، اسلام کی طرف راغب ہوگا وہ بندہ اور دوسروں کی اصلاح کرے گا، کیونکہ قرآن کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ دوسروں کو بھی ڈرانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم آیا، وہ رہنمائی کرے گا، دوسروں کی اصلاح بھی کرے گا، خود بھی عمل کرے گا اور رہنمائی بھی انشاءاللہ کرے گا۔ نمبر 3، خواب کے اندر کسی ولی یا نیک انسان کو نصیحت کرتے ہوئے دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بڑوں سے علم حاصل کرے گا، بڑوں کے ساتھ پیار محبت عقیدت الفت چاہت سے رہے گا اور ادب و احترام کرے گا اور اللہ اس کو اس وجہ سے عزت بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 4، خواب کے اندر سفید یا سبز لباس میں لوگ دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر سفید یا سبز لباس کے اندر انسانوں کو دیکھتے ہیں تو یہ نیک لوگوں سے ملنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ سفید بھی ایک لباس پسندیدہ لباس ہے، سبز لباس جو ہے خوشخبری کی دلیل ہے انشاءاللہ الرحمن۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بندے پر انعام ہی ہے، فضل کرم ہے انشاءاللہ۔ نمبر 5، خواب کے اندر مسجد یا خانہ کعبہ یا روضہ رسول دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ سبحان اللہ، یہ 3 چیزیں ہیں خواب کے اندر۔ اس سے خوبصورت پیارا بیوٹیفل نفیس اعلیٰ عرفہ بلند خواب کون سا ہو سکتا ہے؟ مسجد بھی ہے، خانہ کعبہ بھی ہے، روضہ رسول بھی ہے، تو اللہ رب العزت اس کو دین اسلام سے جوڑ دیں گے، وہ دین اسلام سے رہنمائی لے گا اور لوگوں کی اصلاح کرے گا، مسجد کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، بیت اللہ سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سچے فرمودات اپنانے والا ہوگا انشاءاللہ الرحمن، ہر لحاظ سے کامیابی کی یہ دلیل ہے انشاءاللہ۔ نمبر 6، خواب کے اندر پانی کا صاف یا میٹھا نظر آنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ پاکیزہ رزق پائے گا، نیکی کی اللہ اس کو توفیق دیں گے، رزق میں برکت ہوگی اور انشاءاللہ الرحمن کامیاب زندگی وہ گزارے گا اللہ کی رحمت سے۔ نمبر 7، خواب کے اندر کالے یا خوفناک جانوروں کا نظر آنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس انسان کے لیے یہ آگاہی ہے، وہ عورت دیکھے مرد دیکھے، جوان ہے اور یہ خواب اس کو بار بار آ رہے ہیں، کالے یا خوفناک جانوروں کا نظر آنا۔ ایک تو بات یاد یہ رکھیں کہ جو خواب کے اندر جانور گھریلو ہیں، اگر وہ خوفناک نظر آئیں تو اس پر جادو کے اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ جو چیز نقصان پہنچانے والی نہیں ہے وہ نقصان کی طرف انسان کو لے کر جا رہی ہے تو پھر اس کے لیے خطرہ ہے۔ تو اگر ایسا خواب آئے تو فوری طور پر اس کو زائل کرنا چاہیے اور اپنا روحانی علاج بھی کروائیں۔ اگر ایسا مسئلہ آئے یا خواب ایسے خوفناک آئیں یا ایسے جانور جس طرح کہ بکری ہے، بھینس ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، اگر یہ مارنے کو آئیں، خوفناک نظر آئیں، ان سے بندے کو ڈر لگے تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ تو جانور کچھ کہتے نہیں ہیں لیکن یہ ایسے کیوں ہیں، تو اس پر کچھ ایسا معاملہ ہے جو اس کی زندگی میں اس کو نقصان کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو ایسے اگر خواب ہیں تو فوری طور پر علاج جو ہے وہ کروانا چاہیے، اور اگر خود کریں تو اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کامل اکمل یقین کے ساتھ اگر کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ پریشانی تکلیف تنگی دور کر دیں گے۔ نمبر 8، خواب کے اندر جنت کے باغات یا نہریں دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ رب العزت اس کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اللہ رب العزت کی طرف وہ بلانے والا ہوگا، کیونکہ جنت کی دعوت دینے والا ہوگا اور جہنم سے ڈرانے والا ہوگا۔ نہریں جو جنت کی ہیں وہ رہنمائی کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ نمبر 9، خواب کے اندر قبر یا مردوں سے نصیحت سننا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جو بندہ ایسا خواب دیکھتا ہے، اب میت نہ کسی کو نقصان پہنچاتی ہے نہ فائدہ دیتی ہے، اگر وہ میت اس کو نصیحت کر رہی ہے، مردوں سے کلام کر رہا ہے، یعنی مردے اس سے بات کر رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے، ایک تو اللہ رب العزت کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو دنیا ایک حقیقت نہیں ہے، حقیقت آخرت ہے۔ دنیا ایک کھیل تماشے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے قرآن پاک اور حدیث کی روح سے،
لیکن آخرت حقیقت ہے۔ تو جو بندہ خواب کے اندر ایسی چیزیں دیکھتا ہے تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعام آنے والا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو انمول بنائے اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ میت فائدہ نہیں دیتی، اگر میت واعظ کرے، نصیحت کرے، کلام کرے تو اللہ رب العزت اس کی رہنمائی کریں گے کسی نہ کسی ذرائع سے، کسی انسان کے ذریعے یا نصیحت آموز واقعات سے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی طرف رہنمائی آئے گی اور وہ بندہ رہنمائی حاصل کرے گا اور دنیا اور آخرت کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارے گا انشاءاللہ۔ نمبر 10 خواب کے اندر ہے سورج یا چاند کا چمکتا دیکھنا یا غروب ہوتے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ خواب بڑے اہم خواب ہیں کیونکہ میں نے کہا تھا یہ رہنمائی والے، اصلاح والے اور تنبیہ والے خواب ہیں۔ اگر روشنی تیز ہو تو اللہ رب العزت اس کو خوشخبری عطا فرمائیں گے، چاند دیکھتا ہے کوئی اشارہ ملنے والا ہے اچھائی کی طرف، اور غروب دیکھنا سورج کو اپنی زندگی کے اندر خواب میں تو یہ اس پر کوئی پریشانی یا غم تکلیف آ سکتا ہے۔ اگر سورج طلوع ہو نا خواب کے اندر تو پھر سبحان اللہ اس کی زندگی میں روشنیاں آئیں گی، کامیابیاں آئیں گی۔ اگر غروب ہوتا ہے تو پھر کوئی مشکل بھی آ سکتی ہے، اور سورج کا چاند کا چمکنا بالکل روشنی کے ساتھ یہ عزت میں اضافے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہ خواب یکساں نظر آتا ہے لیکن جو اس کا پہلو بہتر ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، جو پہلو اچھا نہیں ہوتا اگر الگ بھی ایسا خواب آئے سورج کا غروب ہوتے تو اس کو زائل کر دیں۔ نمبر 11 خواب کے اندر ہے سانپ یا بچھو دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ حسد کی طرف یہ اشارہ ہے جی، اس سے بندہ کوئی حسد کرتا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس خواب کو زائل کر دینا چاہیے۔ نمبر 12 خواب کے اندر کوئی چیز جلتی یا گرتی یا ٹوٹتی دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے، گناہ چھوڑے، گناہوں سے بچے، غلطیوں کی اصلاح کرے اور خود اپنی اصلاح جو ہے وہ کرے، تاکہ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے، گناہوں سے نیک اعمال کرتا ہے تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ تو اپنی اصلاح کی طرف یہ اشارہ ہے، کسی چیز کا جلنا، کسی چیز کا ٹوٹنا، کوئی چیز گرتے دیکھنا، وہ خود اپنے گناہوں سے بچے، یہ اپنی اصلاح کی طرف اشارہ، واللہ عالم۔ نمبر 13 خواب کے اندر ہے پرندوں کو اڑتے دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ سبحان اللہ، آسمان پر خوبصورت پرندے اڑتے ہیں تو اللہ کی طرف سے خوشخبری ملے گی اور اس کے حق میں جو بہتر ہوگی۔ نمبر 14 خواب کے اندر کسی بزرگ کا ہاتھ پکڑ کر راستہ دکھانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ نیک اعمال کرے گا، نیکی پر چلے گا، دین پر چلے گا، دین اسلام پر عمل کرنے والا ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 15 خواب کے اندر ہے کسی اجنبی انسان کا اچھا مشورہ دینا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ بالاولیٰ اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی ہے۔ جس انسان کو بندہ جانتا بھی نہیں ہے اگر خواب کے اندر وہ بندہ آ کے بندے کو مشورہ دے رہا ہے تو یہ اللہ کی مدد ہو سکتی ہے، فرشتوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، اور قرآن سے بھی وہ بندہ رہنمائی لے سکتا ہے، حدیث سے بھی رہنمائی لے سکتا ہے۔ ایسا اگر خواب آئے تو یہ اللہ کی طرف سے بندے پر انعام ہے۔ اللہ رب العزت تمام ناظرین کو خوش رکھے اور برکت عطا فرمائے اور تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ پیغامات، خواب، محبت بری باتیں اگر اچھی لگیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کریں۔ اللہ تمام کو خوش رکھے اور برکت دے۔